بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین. عزیز طلاب کرام، ہماری گفتگو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں ہے، اور جس میں ہم نے چند اہم نکات کی طرف اشارہ کیا، اور آپ کے معجزے میں سے جو کہ معجزہ خالدہ ہے قرآن کے بارے میں ہم بحث کر رہے ہیں. اور قرآن کے بارے میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن معجزہ ہے، اور قرآن کے معجزہ ہونے کے بارے میں بہت سارے اقوال نقل ہوئے ہیں. تو ان میں سے چند ایک اہم قول جس کو ہم نے قبول کیا تھا کہ قرآن مختلف پہلوؤں سے بہت سارے جہات سے معجزہ ہے، اور اس کا اعجاز صرفی والا نہیں ہے کہ جس میں جبر کی وجہ سے قرآن کا اعجاز ہو، بلکہ قرآن کا جو اعجاز اور معجزہ ہے وہ اس کے اپنے ذاتی کمالات ہیں، اور ان میں سے ایک اہم پہلو جس کی وجہ سے قرآن معجزہ ہے وہ ہے فصاحت و بلاغت کا. ہم نے کل ہی ذکر کیا تھا کہ اسلوب، صناعت اور علوم مختلف پہلوؤں سے قرآن معجزہ ہے. انشاءاللہ آنے والے دروس میں بھی ہم ان چیزوں کو ذکر کریں گے، لیکن آج کے درس میں ہم قرآن کے معجزے کے بارے میں ذکر کریں گے کہ اس کا ایک پہلو کی جس میں قرآن معجزہ ہے وہ اس کا فصیح و بلیغ ہونا ہے. کیونکہ عرب اس زمانے میں فصاحت و بلاغت عرب میں عروج پر تھی، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے فصاحت اور بلاغت پر فخر کرتے تھے، اور باقی اقوام کو عجمی یعنی گونگا کہتے تھے، اور اپنی زبان کی فصاحت اور لطافت پر فخر اور ناز کرتے تھے. لہذا فصاحت اور بلاغت ہم نے جب کہا کہ قرآن فصاحت اور بلاغت کی کتاب ہے، فصیح و بلیغ ہے، اور اس کا ایک پہلو اعجاز ہے کہ جس میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس کے لیے عرب کے بہت سارے فصحاء اور ادباء اور شعراء نے کوشش بھی کیے، مگر وہ لوگ قرآن کے مقابلہ کرنے سے، اس کے مثل پیش کرنے سے عاجز رہے. تو آئیے ہم پہلے سمجھتے ہیں چند اصطلاحات مہمہ کہ قرآن کو جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن ایک کتاب فصیح ہے، کتاب بلیغ ہے، تو ہماری مراد فصاحت و بلاغت سے کیا ہے. لہذا خود فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس میں جو معتبر کتاب ہے اس کی طرف چلے. تو آئیے تکمیل الامانی، جس کا ترجمہ اور شرح مختلف زبانوں میں ہو چکی ہے، اور یعنی ایک شرح یعنی ترجمہ ہے تکمیل الامانی، لیکن اس کی جو اصل کتاب ہے وہ ملا سعد الدین تفتازانی کی کتاب مختصر المعانی، جو کہ ایک علم فصاحت و بلاغت میں اعلیٰ قسم کی کتاب اور معتبر کتاب ہے، جس کا ترجمہ مختلف قسم کے علماء کرام فرما چکے ہیں. اس کی تشریحات بہت ساری لکھی جا چکی ہے، اور مدارس کے نصاب میں بھی یہ کتاب شامل ہے. آئیے ہم فصاحت و بلاغت کی تعریف وہاں سے پڑھتے ہیں. تفتازانی صاحب فصاحت کی تعریف کچھ یوں فرماتے ہیں کہ الفصاحت، فصاحت ہی فی الاصل تنبئ عن الابانتی، یہ لفظ ابانہ سے نکلتے ہیں، ابانہ اور ظہور سے نکلا ہے، یعنی لفظ فصاحت ابانہ اور ظہور سے نکلا ہے. اگر آپ اس لفظ تنبئ کو صحیح معنی کرنا چاہے تو تنبئ یعنی خبر دیتے ہیں، نبا سے، نبی جس طرح ہم کہتے ہیں کہ خبر دینے والے کو، یعنی فصاحت لغت میں ابانت اور ظہور کی خبر دیتا ہے. والظہور، اچھا، یوصف بہا یعنی اس فصاحت کے ذریعے سے توصیف کی جاتی ہے المفرد، مفرد کی، مثل کلمۃ فصیحہ، یعنی اس کے اقسام کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یعنی اس کی اقسام کی طرف اشارہ کچھ یوں ہے کہ کلمہ فصیحہ کہا جاتا ہے. اسی طرح یعنی کلام فصیح،
کہا جاتا ہے، متکلم فصیح کہا جاتا ہے، وہ ہم نیچے آ کے اقسام میں بیان کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا فصاحت ظہور اور ابانہ، یعنی کسی چیز کا واضح اور کلیئر ہونے کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصاحت۔ یعنی لغت میں فصاحت ابانت اور ظہور پر دلالت کرتے ہیں۔ ابانت اور ظہور دونوں اگرچہ مترادف ہے، یعنی یہ مترادف سے ہے، لیکن یہاں پر وضاحت کے لیے یعنی عطف تفسیری کے طور پر مصنف نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ بالفاظ دیگر اگر آپ اس کے دوسرے معانی کو دیکھیں تو اس کے اور بھی معانی ہے۔ اس کا ایک معنی کیا ہے؟ صبح کی روشنی، یعنی صبح کی روشنی کو کیا کہا جاتا ہے؟ فصیح کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک معنی جاگ کا چلا جانا، یا کوئی چیز آپ دھوتے ہیں تو اس کے جاگ چلا جاتا ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ وہ لوگ اس کے لیے بھی وہ لفظ فصاحت استعمال ہوتا ہے۔ یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے اس کے معنی بیان کیا جاتا ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کے اندر ابانہ بھی اور ظہور، لہٰذا ان کو بھی فصاحت کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ جب صبح روشن ہوگی تو روشنی کا ظہور ہوگا، یعنی صبح جب آئے گی تو اس صورت روشنی کا ظہور ہوگا، اور جب کسی بھی چیز سے جاگ چلا جائے گا اور نکل جائے گا تو اس کے نیچے کی چیز ظاہر ہو جائے گی، لہذا اس کے اندر ظہور و ابانت ہے تو یہ اس کا لغوی معنی ہے، یعنی دلالتی اور التزامی، یعنی حقیقت میں دیکھیں تو ممکن ہے اس کا لغوی معنی تو نہ ہو، لیکن ابانت اور ظہور کے جو التزامی معنی علماء کرام بیان فرماتے ہیں۔ اب اس کے نیچے آ کے چند اس کے اقسام بیان کیے ہیں علماء کرام نے۔ اقسام کیا ہے؟ اقسام ہے کہ فصاحت، یعنی مفرد کو بھی فصاحت، یعنی فصاحت مفرد کبھی کہا جاتا ہے، اس کی ایک قسم فصاحت کلام ہے، اس کی ایک قسم فصاحت متکلم ہے۔ فصاحت متکلم کا مطلب ہے کہ متکلم کو بھی اس سے متصف کیا جاتا ہے۔ اس کی اوپر جو مثال کیا ہے، مثل، یہ جو مثال اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ کلمہ فصیحہ، اسی طرح کلام کو متصف کیا جاتا ہے، مثلا کلام فصیح، اور اسی طرح قصیدہ فصیح وغیرہ، فصیحہ وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے لغت عرب میں، اور اسی طرح متکلم بھی متصف ہوتا ہے اس فصیح سے، جیسے کہ فصیح کاتب، فصیح شاعر، فصیح یعنی خطیب، اس طرح کے چیزوں کو یعنی متکلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا فصاحت واضح اور ظہور اور ابانہ کے معنی، یعنی التزامی معنی اس کے یہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا قرآن فصیح ہے، کس لحاظ سے؟ واضح اور ظاہر اور آشکار ہونے کے لحاظ سے اپنے مطالب کو پہنچانے میں ہے۔ پھر آتے ہیں فصاحت کے ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتی ہے بلاغت۔ بلاغت کیا ہے؟ وہی ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہیتم بیان الوصول والانتہا۔ یہ تعریف بھی کس نے بیان کی ہے؟ ملا سعد الدین تفتازانی نے بیان کی ہے۔ فرماتے کہ وَيَتُنْبِئُ عَنِ الْوُصُولِ وَالْإِنْتِهَا، یہ وصول اور انتہا سے کی خبر دیتا ہے۔ یوصف بِهَا الْأَخِيرَانِ، کہ اس کے ذریعے سے، یعنی یہاں پر اب اس کی تقسیم شروع ہو گئی۔ تقسیم یعنی جس طرح ہم نے فصاحت کی تعریف کی یعنی تقسیم کی تھی، اسی طرح بلاغت کی بھی تقسیم یہاں پر شروع ہو گئی ہے۔ اب اس کا تقسیم کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے نیچے والے یعنی آخری دونوں کو یعنی تعریف کیا جاتا ہے، یعنی فصاحت بلاغت کلام اور بلاغت متکلم یہ کہا جائے گا فقط، یعنی الکلام والمتکلم دون المفرد، مفرد کو بلاغت سے تعبیر نہیں کیا، یعنی مفرد یعنی اگر جس طرح ہم اوپر کہتے ہیں کلمہ فصیحہ جس طرح ہم کہتے ہیں، اسی طرح بلاغت یعنی کلمہ بلیغہ یہ نہیں کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس طرح از لم یسمع کلمۃ بلیغہ، لغت عرب میں کلمہ بلیغہ نامی کوئی چیز نہیں سنا گیا، بلکہ عرب صرف اس چیز کو استعمال کرتے ہیں انہی دو چیزوں کے لیے، یعنی کلام اور متکلم کے لیے۔ اب عزیز طلاب کرام، آپ کو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ فصاحت یعنی تنبئ عن الوصول والانتہا، یعنی یہ خبر دیتا ہے وصول اور انتہا سے، تو اس معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں ایک اہم نقطے کی طرف ہمیں توجہ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ جب ہم نے کہا کہ
کلمے میں جب ہم نے کہا کہ فصاحت میں آپ نے 3 قسم یعنی فصاحت مفرد، فصاحت کلام، فصاحت متکلم، تو ان میں سے ہر ایک میں آپ کو یہ توجہ رکھنا ہوگا کہ فصاحت متکلم کن کن تقاضوں سے پورا ہوتا ہے، یعنی کیا کون کون سی چیزیں اگر کلمے میں مفرد میں موجود ہو تو اس صورت میں یہ فصیح بنے گا، اور کون کون سی چیزوں سے یہ خالی ہونا چاہیے، عقدہ وغیرہ سے خالی ہونا چاہیے۔ اسی طرح فصاحت کلام جب آپ کہتے ہیں تو کلام یعنی کلام کے اندر کون کون سے خصوصیات، ترکیب اور ترتیب، ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جس سے اس کے اوپر کلام فصیح صدق آئے۔ اسی طرح متکلم کو کون کون سی چیزوں سے رکنا چاہیے، اپنے آپ کو روکنا چاہیے، ساری چیزیں ہو تب جا کے کلام فصیح بنے گا۔ لہذا اس کے اپنے بہت سارے تفصیلات موجود ہے، جس کے لیے آپ جواہر البلاغہ، مختصر المعانی للتفتازانی، اس کے علاوہ غیر ذالک بہت سارے اور فصاحت و بلاغت پر کتابیں لکھی گئی ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں اور ان مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب آئیے بلاغت کی طرف۔ جب بلاغت ہم نے کہا کہ وصول اور انتہا کی طرف خبر دیتا ہے، یعنی پہنچانا، بلیغ، یعنی وما علینا الا البلاغ المبین، قرآن میں کہ ہمارے اوپر انبیاء کا یہ فرمان کہ ہمارے اوپر صرف پہنچانے کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری تبلیغ کرنا ہے، عمل کرنا نہ کرنا خود بندوں کی مرضی ہے۔ لہذا وما علینا الا البلاغ المبین، اس چیز کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے معنی ہم نے یہ جو بیان کیے، تو اس سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ فصاحت جب ہم نے اس کے اقسام میں بیان کیا کہ اس میں یہ چیزیں ہیں، تو یہ کیسے پیدا ہوگا، کہ بلاغت متکلم کیسے پیدا ہوگا، بلاغت کلام کیسے پیدا ہوگا۔ تو اس میں سے ہم ایک چیز کو ذکر کرتے ہیں کہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ البلاغہ فی الکلام مطابقتہ لمقتضى الحال مع فصاحتہ۔ ہم نے یہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے فصاحت کو پہلے بیان کیا، بلاغت کو بعد میں رکھا، کیونکہ کلام بلیغ اس وقت تک نہیں بن سکتا جب تک وہ فصیح نہ ہو، جب وہ فصیح کے تمام پیراہوں پہ اترے، پھر جا کے آپ اس میں کچھ اور چیزیں ایڈ کریں گے تو وہ کلام کیا بنے گا، بلیغ بنے گا۔ تو لہٰذا یہ فصاحت مقدمہ ہوگا بلاغت کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کلام فصیح نہ ہو بلیغ ہو، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کلام بلیغ ہو تو وہ فصیح بھی ضرور ہوگا۔ تو لہٰذا کیونکہ ان کا درجہ بعد میں آتا ہے، بس اسی لیے تفتازانی فرماتے کہ بلاغت کلام میں دیکھیں، متکلم میں نہیں۔ ہم نے کہا کہ بلاغت کلام بھی ہوتا ہے، بلاغت متکلم بھی ہوتا ہے، تو بلاغت کلام کیا ہے؟ کلام میں بلاغت ہے کہ مطابقت ہو، کلام مطابق ہو لمقتضى الحال، مقتضی حال کے، یعنی حال کے مطابق ہو، مع فصاحت ہی، کلام فصیح ہونے کے ساتھ، یعنی ایک کلام جو کہ فصیح ہے اس کے اندر فصاحت کی تعریف اور اس کے جو تمام شرائط ہے وہ تمام موجود ہے، ساتھ ہی ساتھ اس میں ایک اور چیز ہے کہ وہ مقتضی حال کے مطابق ہو۔ مقتضی حال کیا؟ مثلا سردیوں کا موسم ہو، گرمیوں کا موسم ہو تو اسی لحاظ سے بات کرے، سردیوں کا موسم ہو اسی لحاظ سے بات کرے، مجمع زیادہ ہو اس لحاظ سے بات کرے، اگر مخاطب کو بھی لحاظ رکھنا ہوگا، اگر مخاطب جاہل ہو تو اس کے لحاظ سے، عالم ہو تو اس لیول سے۔ لیکن قرآن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن بلیغ ہے، فصیح ہے، معجزہ ہے، تو اس کا یہ پہلو یہاں پر صدق آئے گا۔ کیونکہ قرآن کو چاہے ایک سائنٹسٹ پڑھے، چاہے ایک عالم دین پڑھے، کوئی بھی پڑھے، اس کو اسی لیول کا فائدہ ملے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اسی لیے بعض علماء کرام قرآن کو تشبیہ دیتے ہیں اس دسترخوان سے کہ جہاں پر ہر قسم کے کھانے اور میوجات اور ضروریات وہاں پر میسر ہے، ہر بندہ اپنی ضرورت اور صلاحیت کے مطابق وہاں سے استفادہ کرتے ہیں۔ تو لہذا اس کی تعریف بعض علماء نے اس کو تشبیہ دی اس دسترخوان سے، اور اس کی ایک اعلیٰ، یہ بھی قرآن کے ایک اہم معجزوں میں سے ہے۔ کیونکہ اگر کوئی بندہ کتاب لکھتا ہے، ممکن ہے وہ بچوں کے لیے مفید ہو، بڑوں کے لیے نہ ہو، بڑوں کے لیے ہو تو بوڑھوں کے لیے نہ ہو، بوڑھوں کے لیے ہو تو باقیوں کے لیے نہ ہو، یا مرد کے لیے یا عورت کے لیے مخصوص ہو سکتا ہے۔ لیکن قرآن کا کمال یہ ہے، اس کا معجزہ یہ ہے کہ یہ مقتضی حال کے مطابق ہے، یعنی یہ تمام بلاغت اس میں موجود ہے۔ باقی کلام میں ممکن ہے بلاغت پیدا کرنا
آسان ہو کہ ایک بندہ ایک زمانے میں وہ ہے تو ایک زمانے کے لیے وہ مخاطب قرار دے کے کلام کرتا ہے، لیکن کیونکہ قرآن معجزہ خالدہ ہے تو قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کو ان کی صلاحیتوں کو لحاظ رکھتے ہوئے ایسا کلام کہ جس میں تمام مقتضی حال بھی موجود ہو پیش کرنا خالق کے علاوہ کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ لہذا قرآن فصیح بھی ہے، بلیغ بھی ہے۔ لہذا یہ صرف آپ کو توجہ دلانے کے لیے اس کی کچھ تعریفات پیش کی گئی ہیں۔ یہ ایک سمندر ہے، یہ ایک علم فصاحت و بلاغت ایک بہت بڑا، یہ دونوں ایک بہت بڑا فیلڈ ہے کہ جس میں طلاب کرام کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیقات خیر سے آپ لوگ ان کے اوپر کام کریں گے اور قرآنی مطالب دینی کو انشاءاللہ سمجھ کر دین اسلام پر عمل پیرا ہو کر دین اسلام کی طرف باقی انسانوں کو بھی ہدایت کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔